سوال ہے، ہم آفس میں ظہر، عصر یا مغرب کی جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کے بعد یعنی ہم انفرادی نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ایک جماعت ہو رہی ہے، تو ہم وہی نماز دوبارہ سے جماعت کے ساتھ شامل ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو نماز ایسی ہے کہ اس کے بعد مکروہ وقت نہیں ہے، یعنی ایسا مکروہ وقت کہ جس میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نیز وہ 2 یا 4 رکعتوں والی نماز ہے، تو وہ اگر آدمی اپنے طور پہ پڑھ چکا اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو تو وہ نفل کی نیت سے اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ صرف 2 نمازیں ہیں، یعنی ظہر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، تو ان 2 نمازوں میں آدمی نے اگر پڑھ لی ہو تو نفل کی نیت سے وہ شریک ہو سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عصر کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ فجر اور عصر میں تو مکروہ وقت ہوتا ہے، اور مغرب میں اس وجہ سے کہ نفل 3 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے سوال پوچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ظہر اور عشاء میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ گلزار صاحب کا سوال ہے میرٹھ سے، قرآن شریف پڑھنے کے دوران اگر سجدہ تلاوت والی آیت اس غرض سے چھوڑ دی جائے کہ سجدہ واجب نہ ہو تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، اس بارے میں ایک اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سجدہ تلاوت جب آدمی پڑھتا ہے تو فوری طور پر سجدہ تلاوت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بعد میں بھی سجدہ تلاوت کا کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسی جگہ بھی تلاوت کر رہا ہو کہ جہاں فوری طور پر اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آیت سجدہ پڑھ لے اور بعد میں کسی وقت سجدہ تلاوت کر لے۔ یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ آیت سجدہ کو چھوڑ کر آگے پیچھے تلاوت کی جائے تو یہ مکروہ ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، اس غسل کے دوران جسم پر صابن، شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس وقت شروع ہوتی ہیں جب آدمی غسل وغیرہ کر کے چادریں پہن کے تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی باقاعدہ عمرے کی نیت کر لیتا ہے۔ جی، تو یہ غسل جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، چونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی نے ابھی تلبیہ نہیں پڑھا ہوتا، عمرہ شروع نہیں کیا ہوتا، تو اس وقت میں احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، لہٰذا اس میں صابن، شیمپو وغیرہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔